ہاں بولے. اسلام بڑا سارا پریکٹیکل ریلیجن ہے، لیکن اسے پریکٹس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ انفرادی طور پہ آپٹمسٹک ویو لیں، میرا خیال 10% ہو گورنمنٹل لیول پہ، حکومت کی سطح پہ آج تک اسے پریکٹس نہیں کیا. خلافت راشدہ کا دور چھوڑ دیں، اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور چھوڑ دیں، اس کے علاوہ اسلام کو پریکٹس نہیں کیا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ بائیفرکیشن ہوگی خلافت اور ملوکیت میں. وہ جب سے تقسیم ہو گئی بات تو بھائی یہ پریکٹس ہوتا آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسرا شعبہ ادھر نکل گیا. بادشاہ جو ہے وہ پہلے تھا فتوحات برائے ترویج اسلام، پھر فتوحات جو ہے نا برائے تکمیل آرزو اپنے نفس کے لیے. یہاں سے فرق گڑبڑ ہو گئی. اور فقراء جو تھے وہ انہوں نے علیحدہ خانقاہیں بنا لی. انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم دخل نہیں دیتے. اس لیے جن کے پاس علم تھا وہ اختیار سے باہر ہو گئے، جن کے پاس اختیار تھا وہ علم سے باہر ہو گئے. یہاں آگے بات کروں گی. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ تو تقریباً ہر نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ 60-70 سال کے بعد اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. ہاں اسلام میں بھی ایسے ہی لوگ نہیں دراڑیں پڑی. اسلام جو ہے نا ایز اے ریلیجن تو بلکہ زیادہ فلرش کر رہا ہے پہلے سے. جبکہ مجموعی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تمام جو ادیان آئے مذاہب آئے وہ کچھ عرصے کے بعد فیڈ کر گئے اور اس کا رینیو ہو گیا یا ریکاسٹ ہو گیا یا نیا مذہب آ گیا یا نیا پیغمبر آ گیا. لیکن یہ جو ہے نا اسلام یہ پہلے سے زیادہ ہی فلرش کرتے جا رہا ہے دعا کے ساتھ. اور بادشاہت کے لیول پر نہیں لیکن عام لیول پر جو ہے نا فلرش کرتے جا رہے ہیں. بے شمار فلرش کیا. اب آپ یہ دیکھو کہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ بہت بڑی سلطنت ہو گئی تھی شروع میں. اس کے بعد اب بھی کم نہیں ہے. اسلامی سلطنتیں ملا لو اور اسلامی جماعتیں ملا لو اور رشیا کے اندر ملا لو اور چائنا کے اندر ملا لو، تمام جو مسلم لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر دیا تو یہ پہلے سے بڑی سلطنت ہے، زیادہ سلطنت ہے. تو اس لیے اب واقعات سارے ہوئے پڑے ہیں. صرف ایک چیز چاہیے کہ ایسا آدمی جس کی تعلیم ہو فقراء یا امامت کی طرف سے اور ملوکیت پر حاوی ہو کے حکومت کرے، مسئلہ آ جائے گا. وہ جو بائیفرکیشن ہوئی تھی وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. مطلب اس نے کیا تھا نا مارٹن لوتھر نے کہ کراؤن اور چرچ کو علیحدہ کر دیا. وہ کیا نام تھا؟ مارٹن لوتھر تھا اس کا نام. ہاں چرچ آف انگلینڈ کو علیحدہ کر دیا، بادشاہ کو علیحدہ کر دیا. اس نے کہا مذہب جو ہے یہ پرائیویٹ افیئر ہے اور ذاتی معاملہ مذہب ہمارا، بادشاہت جو ہے نا یہ بھی ایک قانون. اس طرح پھر جو پاپائے روم کا جو پادری تھا جس کی بادشاہت تھی، تمام پادریوں پر سینٹرل کنٹرول تھا، وہ ٹوٹ گیا. وہ ادارہ ٹوٹ گیا، عیسائیت ٹوٹ گئی. لیکن یہ کبھی وقت نہیں آئے گا آپ کے ہاں کہ خانہ کعبہ کی حاکمیت اعلیٰ ٹوٹ جائے. یہ وقت کبھی آئے گا نہیں آپ کے ہاں، چاہے آپ 20 سال اور انتظار کر لو، 20 کروڑ سال انتظار کر رہے ہو، یہ نہیں ہوگا. خانہ کعبہ کی حاکمیت اعلیٰ نہیں ہوگی اور مدینہ شریف کی محبوبیت اعلیٰ بھی نہیں ہوگی، ذرا کمزور نہیں ہوگی. آپ بات میرے نا یہ قائم رہے گی. یہ دونوں مقامات قائم رہیں گے تو اس میں مطلب دراڑ نہیں پڑ سکتی. دراڑ پڑتی ہے مرکز کمزور ہو جاتا ہے. مرکز آپ کا بھی کمزور ہو جاتا ہے. مرکز اللہ ہے اور جو محبوب آپ کے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہے، اس میں کمزوری کا سوال نہیں پیدا. یہ ایک بات چلتی رہے گی. تو اسلام جو ہے نا پورا پریکٹیکیبل دین ہے اور پورا پریکٹیکیبل ہونے کے باوجود چل رہا ہے، پورے پریکٹس میں آ رہا ہے. پھر آپ یہ کہو کہ جو اسلام کو جاننے والے ہیں یا ماننے والے ہیں یا سمجھنے والے ہیں وہ حکومت کو نہیں لیتے. حکومت نہیں لیتے، ان کا مزاج نہیں ہے. کبھی مزاج آ گیا تو حکومت ہی ہو جائے گی. مطلب یہی چاہیے نا کہ آپ جو لوگ اسلام کو پسند کرنے والے ہو، اگر آپ حکومت کے اندر آ جاؤ تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ مزاج ویسا ہے بنا ہوا. اگر کوئی خانقاہ دادا صاحب کے یہاں جاتے نام لیتے ہو آپ، اگر دادا صاحب جو ہے نا یہ پرائم منسٹر ہوتے کہانی ہو رہی. کوئی آج جو درویش ہے ملنگ ہے، چلو جی تو کون ہے؟ کہتے میں علی کا ملنگ ہوں، چلیے اسے گورنر لگا دو تو مسئلہ حل ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
لیکن تم نے ملانگی رکھنا ہے تو لہٰذا وہ بات نہیں آتی. وہ پیر صاحب نہیں آپ نے کون سے کوئی پیر صاحب نے لگاؤ نا صدر پاکستان کا تو مسئلہ ہو جائے گا. کہتے پیر نے خانقاہ رکھنی ہے اور دادا صاحب کے کسی درویش نے پرائم منسٹر بننا نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہونا ہے کہ یہ جو کچھ واقعات ہیں ایسے ہونے رہے. جس طرح مجدد صاحب کہ قابو آ گیا, یہ کون آ گیا؟ جہانگیر قابو آ گیا. تو انہوں نے کہا اب یہ وقت ہے یا ایسے کلمہ پڑھا تو یہ حکومت آپ کرو. انہوں نے کہا ہمارا کام ہی نہیں ہے, چھوڑ یہ ہمارا غلط نہیں ہے کہ ہم حکومتیں کرتے رہیں, اس کو معلوم بھی دے کے پار کر دو. اور ہم نے اسے بتانا تھا کہ دین الہی غلط ہے اور اصلی دین وہی ہے جو ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی. تو یہ ڈیوٹی نہیں آئی, اللہ کی طرف سے نہیں آئی کہ فقراء جو ہیں حکومت پر قابض ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فقراء جن کے پاس عرفان ہے, اختیار ہے, وہ حکومت پر قابض ہونے کا حکم نہیں ملا. قابض ہونے کا حکم ملا تو پوری دنیا پر قابض ہے آج بھی. اب بات سمجھ رہے ہیں نا, وہ حکم کی بس دیر ہے, اذن کی دیر ہے. اب اذن جو ہے نا دیکھو کتنی آسان کی بات ہے. بیشتر لوگ جو ہے نا آپ عمرہ نہیں کیا ہوا, لیکن عمرہ کی کیفیت سب مسلمانوں میں ہے. بیشتر شیعہ سے انہوں نے کربلا نہیں دیکھا ہوا, لیکن اب بھی کربلا کے دلوں میں آباد ہے. بیشتر چشتی ہوگا سے انہوں نے اجمیر شریف نہیں دیکھا ہوا, خواجہ صاحب کا آستانہ نہیں دیکھا ہوا. آج بھی مطلب خواجہ کے نام کی چل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں غائبانہ طور پر اتنی طاقتور ہیں تو حاضر طور پر کتنی طاقتور ہوں گی. تو یہ اور ہی قسم کا ہے اسلام. یہ کچھ رونق لگا رہا ہے لم یہاں کہ چلو دیکھو تم بھی جلوہ دیکھو, تم بھی موقع دیکھو. لیکن ایک ہی بات ہے, کبھی ایک ہی جنبش آ گئی تو سارے اختیار ختم ہو جائے گا. یہ کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات دیکھو, کوئی بادشاہ وقت ایسا نہیں آیا جو اسلام کو غلط کہہ دے, کہے گا ہم نافذ کریں گے. کرتے نہیں ہیں, کریں گے کیسے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا جب تو 2 گز کا آدمی ہے اس پہ تو نافذ نہیں کر سکتا تو تم ملک میں کہاں نافذ کرے؟ آپ نے آپ پہ نافذ کر. تو جو نافذ کرنے والے ہیں, مثلا ایک لے لو مولانا مودودی صاحب, کچھ بھی کہو, سیاسی طور پر اختلاف کر لو, لیکن انہیں حکومت نہیں ملی. اگر حکومت ملی تو کچھ عمر دکھا دیتے تم لوگوں کا. اب ایسے وہ ملا نہیں. اگر خاکساروں کی تاریخ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا نا, جو ان کا دعویٰ تھا کچھ نہ کچھ مطلب آپ کو ساتھ کر دیتے خاکسار. مطلب اس وقت جذبہ یہ تھا کہ 313 آدمی مجھے مل جائیں, میں آج اڑا کے رکھ لوں. اور وہ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ اتنے جذبے والا بندہ ایسے تو مارو پہلے. اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مطلب جتنے سپاہی کہیں گے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا یہ کون آدمی ہے جتنے آدمی دینے کو تیار ہے, اس کا ٹرینڈ سپاہی ہیں. تو پھر اس کو وہیں روک دی انگریزوں کو جب یہ پتہ چلا. تو مدعا یہ کہ نہ کیا نام تھا اس کا, عنایت اللہ مشرقی, عنایت اللہ صاحب مشرقی, نہ اسے اختیار ملا, نہ مولانا مودودی صاحب کو اختیار ملا, نہ وہ غلام غوث ہزاروی کو ملا, نہ مفتی محمود صاحب کو ملا اختیار. مقصد ہے کہ یہ جو بیچارے کمزور کمزور سیاستدان ان کو بھی بچے اختیار نہیں ملا, ورنہ مل جاتا تو یہ کمٹمنٹ کے مطابق نورانی صاحب کو اختیار ابھی تک نہیں ملا. اگر اختیار ان کو مل جاتا ہے سیاسی طور پر تو یہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ کر جاتے. پہلا بادشاہ آیا تھا جس کو آپ کہتے ہیں مطلب ضیاء باقیات وغیرہ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کتنا منظر تھا مسجد کے اندر, جواری مسجد کے اندر, میرا دل ڈر گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کروں گا, جو کرے گا تو کرے گا. اذان کو سنو. آپ جب دیکھو کہ یہ اسلام کا اعجاز دراڑ نہیں پڑتی کہ ہر 60 سال کے بعد دراڑ پڑتی ہے, یہاں ہر 60 سال کے بعد رینیو ہو جاتا ہے ایفرٹ, ہر 100 سال کے بعد پھر رینیو ہو جاتی ہے. یہ مجدد کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجدد کے علاوہ بھی رینیو ہو جاتی ہے. اچھا بالا کوٹ آ گیا تو اسلام کے جذبہ اعجاز وہاں پہنچا. اچھا اور مطلب خلافت عثمانیہ آ گیا, ترکی آ گیا, یہ ہر عرصہ کے بعد کوئی نہ کوئی مطلب موومنٹ چلتی رہی اسلام کے نام. اب ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہے معاشی مسئلہ تھا چاہے کچھ اور مسئلہ جان بچانے کا ہندوؤں سے, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, پھر اسلام ساتھ مل گیا. مطلب اسلام نے ہر موقع پر جو ہے نا وہ پکڑ لیا مسلمانوں کو, یا مسلمانوں نے اسلام کو پکڑ لیا.
اب قائد اعظم جو ہے یہ ایک قسم کا سیاسی لیڈر ہونے کے باوجود اسلامی لیڈر بن گیا. اقبال صاحب جو ہے نا چاہے عرفان تھا چاہے شاعر تھا لیکن وہ اسلامی شاعر بن گیا کہ وہ در میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مدعا یہ ہے کہ سارے کا سارا واقعہ پھر ادھر انکلائن ہو جاتا ہے اسلام کی طرف, چھوڑا نہیں کبھی آج تک کسی. پھر اس کے بعد آپ دیکھو ایوب صاحب آیا, اچھا آدمی تھا, جرنیل تھا, ادھر سیدھا بولتا تھا, اردو بولتا تھا, انگریزی بولتا تھا, وہ جو بھی پشتو بولتا تھا اپنی زبان بولتا تھا. ہندوستان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دو, پھر اسلام شامل ہو. اب آج میں مدعا کیا ورنہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہے, ٹینکوں کی توپوں کی, نہیں لا الہ الا اللہ کہتے دشمن کو پتہ چل رہا ہے کس کو لڑکا رہا ہے مسلمانوں کو, جس میں جہاد دار تکبیر ہو گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب آیا, ایک سوشلزم کے لیا ہے, سوشلزم پھر مساوات. اب یہ اسلام دیکھو کیا کر رہا ہے, پھر مساوات محمدی. وہ ایسا ایسا مطلب اسلام نے ایسا چھاپا لگا لیا, کور کر لیا, اس کو کنٹرول کر لیا کہ سوشلزم کہیں کا کہیں رہ گیا. اب یہ اوپنلی صرف ایک ہی بات کی تھی اس بیچارے نے کہو یا نہ بیچارے نے کہو, سیاسی عقیدہ ہے کہ میں شراب پیتا. اب یہ شراب پینا جرم ہے کہ نہیں ہے یہ تو تم لوگ بتاؤ. لیکن مسلمانوں کے گھر میں, مسلمانوں کی محفل میں, بڑے دربار میں ایک آدمی کہتا ہے شراب میں پیتا ہوں, تھوڑی سی بات اس نے کی ہے شریعت کے خلاف, اڑا کر رکھ دیا پرائم منسٹر کو, مطلب پھانسی لگا دی. پھانسی کی وجہ وہ نہیں ہے جو کنٹرول اس کو کیا کہ صاحبزادہ کو مارا, نہ پھانسی کی وجہ ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر جہاں لوگ غلط فہمی میں اسلام پر چلتے ہیں یا خوش فہمی میں چلتے ہیں, وہاں تو کہنے کا میں شراب پیتا ہوں ملک کا بادشاہ ہو گیا. اگر لوگ کچھ نہ کہیں گے تو اس سزا میں لیتے تو سنت بن جائے گی, سارے شراب پیئیں گے, تو لہٰذا اڑا کے رکھ دو. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, تجربہ کی غور والی بات ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر جو پڑھا لکھا بھی ہے, اساس بھی ہے, دنیا بھی جانتی ہے, لوگ بھی جب بھی جان سار لوگ ہیں, لیکن کوئی شخص اس کو مطلب پھانسی سے نہ بچا سکا. یہ تو اللہ نے لگائی تھا. آپ بات میرے تو پھانسی سے بچانا چاہیے تھا نا. کوئی بیٹا آ جاتا, کوئی بیٹی آ جاتی, کوئی 4-5 بندے ہڑتال کر دیتے, اور لوور کورٹ نے فیصلہ کیا, کہتے کوئی بات نہیں ہے, بکواس کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. اور جو سینئر کورٹ نے کہا, ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, معمولی بکواس کرتے جا رہے ہیں, زیادہ ٹھیک ہی ہیں. وہ سپریم کورٹ نے کر دیا فیصلہ بھٹو کے خلاف, کہتے کوئی بات نہیں, معمولی سی بات ہے, دیکھو تمہاری کیا بجا ہے. کہتے ہیں کہ یہ پھانسی کا تختہ دے رہا ہے, کہتے 2 لگاؤ, صرف میں ہی نہیں مجھے تم بھی جاؤ گے جیل میں. اس کے بعد لوگ جاتے ہیں کہ کوئی راضی شادی ہو جائے, میں کہتا نا سوال نہیں پیدا ہوتا, تقریر. اب وہ شخص پرائم منسٹر ہونے کے بعد آپ اندازہ لگا لو, سینئر بندہ, پرائم منسٹر آدمی, پڑھا لکھا آدمی, بین الاقوامی طور پر نون اور ملک میں پسند کیا جانے والا, چاہا جانے والا, پرائم منسٹر کی تمام پاور رکھنے والا, مارشل لا کی پاور بھی رکھنے والا, پھانسی کیسے لگ گیا؟ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک آدمی کو اس نے مروایا, وہ مرواتے رہتے بھائی, روز مروا دیتے ہیں. کوئی ٹیکنیکل مروا دیتے ہیں, کوئی نان ٹیکنیکل مروا دیتے ہیں, کہتے گولی چلا دو, تو گولی چلنے کے بعد 20-25-30-50-100 آدمی مر جاتا ہے, پھر اڑا کے رکھ دو, اڑا کے رکھ دیا. بادشاہوں کے لیے رعایا کو مروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہزار طریقے ہیں اس کے بعد. اب یہ کسی ٹیکنیکل آرڈر کے بعد پھانسی لگنا, پھانسی نہ لگنے کے ہزار جواز تھے. اس کے بعد پھانسی لگنے کا ایک ہی جواز تھا کہ اس نے بڑے بازار میں کہا میں شراب پیتا ہوں, اور اسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اسلام تو کبھی یہاں پر فیڈ نہیں ہوتی, رات پڑتی نہیں ہے. اب اس کے مطلب بیٹی آئی, کچھ بھی آئے, باپ کو شہید کہے یا نہ کہے, آہستہ آہستہ مطلب اسلام کے اوپر ہم اسلام کریں گے, ہم نافذ کریں گے. وہ مولانا صاحب مطلب جمیعت العلماء بیٹھے, پھر لگاؤ یہ منشور اسلام کا, تو ورنہ مطلب کیا مولوی کیا اچھا سے کیا بے نظیر, لگاؤ اپنے کیا کرنا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے. مقصد ہے کہ ٹریننگ باہر کیا ہے, علم باہر کا ہے, اسلام کا نام لینا یا اسلام کے بارے میں کچھ کام کرنا مجبوری ہوگی. آج بھی مطلب پہ بات لگائے تھے, دینی مدرسوں کو کوئی نہ کوئی پیسے دینے چاہیے, مجبوری, صاحب کی مجبوری کہ اسلام ہونا چاہیے, اور ہر آدمی کی مجبوری اسلام ہونا چاہیے, اور اسلام کی خواہش نہ ہونے کے باوجود بیان میں اسلام آتا ہے. یہ اسلام کا اجازت ہے نا, مطلب آپ لوگ 1000 بار مغربی ہو گئے, کبھی آپ مغربی کبھی مشرقی جاتے ہو, پھر اسلام کا نام لیتے ہو. آپ کہتے ہو کہ بچے ہمارے انگریزی اسکولوں میں داخل ہوں, لیکن اللہ کرے انگریزی نتیجہ نہ نکلے, نتیجہ ان کا وہ اسلامی نکلے, تو آپ کہتے ہو یہ تو آج بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ دعا کروں کہ آپ کا جنازہ نہ پڑھا جائے تو آپ مائنڈ کر جاؤ گے. کیا مرنے کے بعد کیا جنازہ پڑھنا ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا, کیا پڑھتے ہو, نیاز پڑھتے رہتے ہو, نہیں پڑھتا چل چھوڑو, آئندہ تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے. جب تم مر چکے ہو تمہیں کہاں پہنچے گا جنازے کی دعا؟ کہتے وہ تو پہنچتی ہے, دوسری بات نہیں پہنچتی ہے. بیوقوف پاگل آدمی ہے, ایک بات پہنچتی ہے, دوسری بات کو نہیں پہنچتی ہے. اور اگر نہیں پہنچی تو جنازہ مت پڑھو. کہتے جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دینا. کہتے جنازہ ضرور پڑھنا. جنازہ کیا ہوتا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ اس میت کے آگے صاحب کا گناہ سنا کی بدلے معافی شافی کر دو، اور یہ میتیں پڑھا رہی ہیں جو زیادہ ان کے بھی معافی کر دو سے پہلے، تو دعا ہی ہوتی ہے نا. ہر مرنے والے کو یہ یقین ہے کہ جنازے کی دعا پہنچتی ہے، اثر رکھتی ہے. تو گویا کہ دعا جو ہے نا مردے کے بخشنے میں کام آ سکتی ہے یا بخشائے جانے میں کام آ سکتی ہے. تو اگر 11ویں شریف کو جا کے دے دو، 12ویں شریف کو دے دو، 6 کو دے دو، کسی اور XYZ تاریخ کو دے دو تو وہ نہیں پہنچتی ہے. پہنچتی ہے 10 محرم کو نہیں پہنچتی ہے، تو تم کہتے کہ تو نہیں پہنچتی، ہارشا پہنچتی. اگر یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ پکا بتا دیا، اللہ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں بولے کوئی مشکل آپ کو سمجھنا. جنازہ پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ میت جنازے کی دعا پہنچتی ہے بتاؤ. اگر نہ پہنچی ہوتی تو جنازے کی دعا بھی ہوتی. اندازہ لگا لو جب وہ پہنچتی ہے تو پھر نیاز بھی پہنچتی ہے، اور پھر سارے واقعات بھی پہنچتے ہیں اور آپ کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ اسلام میں کبھی دراڑ نہیں آئی، اسلام جو ہے نا طاقتواری ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جنبش کی بات ہے کہ جب مرضی دنیا کو کنٹرول کر لے. فی الحال نہیں مزاج میں ہے، اسلام کے مزاج میں، جب مزاج میں آ جائے گا کنٹرول ہو جائے گی ایسے. اس لیے آپ بتاب نہ ہو، آپ انفرادی طور پر اپنے آپ کو اسلام کی تابع رکھو. اسلام کی موٹی بات یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو اسی کی ہوئی چیز کی جواب دہی ہوگی. آج کے دن میں جو کام کیا اس کا نتیجہ تمہیں مل جائے. یہاں نتیجہ پیسوں کے اندر یا لوگوں کی شہرت کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہاں اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم نے اللہ کی خوشی کے لیے کام کیا تو اللہ کی خوشی مل جائے گی. اللہ کے حکم کے خلاف کام کر کے آ گئے ہو تو پھر تمہیں بھی کچھ اپنا نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. ایک آپ کی بات ہوگی، ایک آپ کی بات ہوگی، جب بھی ہوگی، اور وہ جب کب آئے گا وہ ساتھ ہی آ جاتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کے ہاں مطلب کوئی ٹائم نہیں ہے. وہاں تمہارے لیے کروڑ سال ہوگا، اور جب جاگو گے اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا کتنا عرصہ تم قبر میں دفن رہے. ہر آدمی یہ کہے گا کہ دن یا 2 دن. جیسے تم سوتے ہو نا تھوڑی دیر کی نیند ہے پھر جاگ جاتے ہو، اسی طرح کروڑ سال کے بعد مطلب تم جب جگایا جاؤ گے تو پھر تم ایسے ہی کہو گے جیسے اب کل کی بات ہے. تو اس لیے کوئی ایسا بات نہیں. مجھے صاحب کافل واقعہ ان سے پوچھا گیا کتنے عرصے کے بعد تم جاگے ہو، کہتا ہے یوم بعد یوم، 1 دن کے 2 دن کی بات ہے. تو یہ صدیاں گزر گئی، نسلیں گزر گئیں، تو یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام کے بارے کبھی غور سے دیکھا کرو تو اسلام جو ہے پہلے سے فلرش کر رہا ہے. بچے اسلام میں زیادہ بدلے میلان طبع رکھ رہے ہیں. بچوں کا علم کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ٹی وی کے اندر دیکھو نا، بچوں کا علم دیکھا. تمہارے زمانے میں تو علم نہیں تھا. بچوں سے پوچھا جائے کون سا واقعہ کون سے سال میں سن عیسوی کا پتہ ہے، سن ہجری کا پتہ ہے، یہ واقعہ کون سا کتاب ہے پٹافٹ مطلب ان کو نام پتہ ہوتے ہیں. بچوں میں بھی شعور زیادہ ہو رہا ہے. تو حکومتی سطح پر کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ وہاں ذرا فیزیبلٹی اور ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کو پیسہ لینا پڑتا ہے غیر اسلامی لوگوں سے. اصلی جھگڑے کی جڑ ہے کہ بینک ہمارے بند ہوں کہ نہ ہوں. اللہ کرے بینک سارے مر جائیں. بینکر نا، بینکر نہیں، بینکر زندہ رہیں. اچھا بینک سارے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کا بینک ہے، آپ کے بینک ہے، اندازہ لگا ہیڈ ماسٹر بینک ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر بینک آباد ہیں تو پھر یہ سود آباد رہے گا. سود آباد رہے گا تو اسلام جو ہے نافذ نہیں ہو سکتا. مختصر سی بات. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن آباد رہے گا، مکان کا لیے تعمیر کے سود لازمی آئے گا. سود پر آیا ہوا پیسہ سود ضرور لے گا. تو باقی جو ہے باقی سب ہیرا پھیری ہے. اصلی ہے معاشیات اسلامی ہے کہ نہیں ہے. اگر معاشیات اسلامی تب ہو سکتی ہے جب سادگی آ جائے. سادگی آئے تو نہیں سکتی کیونکہ تمہیں مفت کا ادھار ملتا ہے. ادھار لینا قوم بند کر دے سادگی آ جائے. حکومت ادھار سے بند کر دے تو پھر تم کر نہیں سکتے. بین الاقوامی طور پر لڑائی ہوگی، F-16 لینا پڑے گا. اب انگریزوں سے یا عیسائیوں سے F-16 لے کر، یہودیوں سے لے کر ہندو کے خلاف تم لڑنا چاہتے ہو، کیسے ہوگا؟ کوئی نہ کچھ شرارت ہی ہے. وہ جذبہ ایمانی جو تھا نا وہ تمہارا خاموش ہوگا. حکومت کی مجبوری ہے. حکومت پیسے کا کاروبار کرتی ہے، انہیں تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، خزانے خالی کرنے ہوتے ہیں. لوگوں کے اپنے نا غیر ملکوں سے منگواتی ہے کہ اس دفعہ مطلب 4 بلین کوارٹرلین مطلب اتنے ڈالر آ جائیں. وہ آ جاتے ہیں، وہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو ہے مذہب والے نہیں ہوتے. حکومتی سطح جو ہے اس لیے نہیں نافذ ہوتا. قرآن جو اسلام کا نافذ ہوتا ہے تمہاری ذاتی سطح پر، یا جو گروہ تم سنگت کا بناتے ہو اس میں نافذ ہوتا ہے. اور اگر یہ سنگت نافذ ہو جائے، کچھ لوگ ایسے جب لفظ جپٹا مارے مارشل آرٹ نہ ہے، اور اگر کوئی ایسے لوگ مارشل آرٹ لے آئیں، کون سے لوگ جو پیور اسلامی دینی انداز پر اللہ کے حکم سے آ جائیں، تو چل کاروبار ختم ہو گیا، اسلام نافذ ہو گیا. اسلام مسلمانوں پر نافذ نہ ہو یہ کوئی بات ہے؟ مسلمانوں پر اسلام نافذ کرنا یہ نہیں ہو رہا. اندازہ لگاؤ. تو یا تو اسلام میں کوئی فرق آ گیا تو یا مسلمانوں میں فرق آ گیا. کہیں فرق نہیں آیا. یہ بادشاہوں کی نیت میں فرق آ گیا. یہ بادشاہوں کے جن بیان اور ہوتا ہے اور انٹینشن اور ہوتی ہے. بادشاہ دونوں ہی ہیں، چاہے پنجاب کا ہو ہیڈ ماسٹر تو چاہے مطلب سینٹر کی ایڈمنسٹریٹر ہو. دونوں کا مزاج بالکل اپنا ہے، شاہانہ مزاج ہے. خرچ اخراجات کے لوگ ہیں،
آپ لوگوں کو بیان اور دیتے ہیں اور آپس میں کاروبار ان کا اور چلتا رہتا ہے. اس لیے یہ ایسا واقعہ ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب چاہے گا سب چیز صاف ہو جائے گی ان شاء اللہ. اس کا انتظار کرو اچھے وقت کا کہ اسلام کا صحیح معنی میں نفاذ ہو. پریکٹیکیبل آج بھی پریکٹیکیبل ہے, مکمل ہے, بس صرف اس کا سود سے بچانا ہے معاشرت کو یا معیشت کو. بچ جائے گی کوئی بات, سادگی پیدا ہو جائے گی تو بچ جائے گی. یا کچھ یہاں سے ہی کوئی نکل جائے تیل شیل کو خزانہ خزانہ زمین میں سے صاف ہو جائے گا. یا مسلمان کے آپس میں بنا لے کنسلٹریشن قسم کی چیز, اور جو تیل ہے مسلمانوں کا جہاں بھی نکلتا ہے سب مسلمانوں کا کام ہے. ایک پورے کا پورا ایک پین اسلامک گروپ بن جائے سارا, عراق ایران یہ وہ ادھر ادھر عرب سرب سارے مل کے ایک اسلامی حکومت بن جائے. چل ورلڈ کی بیسٹ حکومت, ذہن بھی بڑا مال بھی بڑا. اللہ کا کام ہے, دیکھو کب کیا ہو جائے, کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے.